إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله على آله وأصحابه الذين هم خلاصة الأرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، تمام طرح کی بڑائی بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، مشکل کشا ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر درود ہو، سلام ہو، خصوصی طور پر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ہو۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، محرم کا مہینہ رواں دواں ہے اور آج محرم کی 8 تاریخ ہے۔ اسی کے نسبت سے 2-4 باتیں گوشے گزار ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، محرم کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس مہینے کو غم کا مہینہ کہتا ہے۔ بہت سارے جگہوں پر اس مہینے میں لوگ شادی بیاہ کو کرنا عیب سمجھتا ہے، خراب سمجھتا ہے، منحوس سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ برکت والا، حرمت والا مہینہ کہا ہے۔ یہ مہینہ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان پیدا کیا ہے، تب سے یہ مہینہ اپنے عظمت اور حرمت والا، برکت والا مہینہ ہے۔ یہاں تک کہ زمانے جہالت کے اندر بھی اس مہینے میں لوگ لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت نہیں کرتے تھے، اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کے اندر 10ویں تاریخ عاشورہ کا دن بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر پیدا فرمایا اور کہا کہ یہ پورے جنت سب چیز میں کھاؤ پیو رہو، سب تمہارے لیے اختیار ہے، لیکن ایک درخت کے پھل کو کھانے کے لیے منع فرما دیا کہ اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا۔ میں آپ کو 2-4 باتیں بتاؤں
تاکہ اس مہینے کی عظمت سمجھ میں آئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس چیز کو نہیں کھانا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آدم علیہ السلام نے وہ ممنوعہ شجرہ کو کھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اب آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کو معافی مانگنے کے لیے رو رہے ہیں، اور کئی سال تک روتے رہے اور اللہ کے سامنے دعا کر رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، یا اللہ میں اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا، میں بڑا قصوروار ہوں، اگر آپ نہ معاف کریں گے تو ہم خسارے میں رہیں گے۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، فرمایا فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ جب آدم علیہ السلام کئی سال تک روتے رہے، اللہ نے دعا قبول کی، وہ عاشورہ کا دن یعنی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب بھیجا پانی کی شکل میں، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرما دیا جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے کشتی بناؤ، ان کے اوپر سب کو سوار کر لو۔ میرے پیارے بھائیو، آسمان سے پانی برسا، زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، اللہ نے ایک عذاب بھیج دیا، پوری دنیا تباہ و برباد ہو گیا، سوائے وہ جو لوگ جس کو اللہ بچانا چاہا، جو آدم نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے، وہ بچ گئے، اور وہ کشتی چلتی چلتی جاتی ہے، جا کر ایک پہاڑ کے اندر جسے جودی پہاڑی کہلاتا ہے، جودی پہاڑ کے اندر وہ کشتی جا کر ٹھہر جاتا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ یہ واقعہ بھی جب پیش آیا، جب اس کا کشتی ٹھہر گیا، وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ میرے پیارے بھائیو، تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیدائش کی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ جب وہ پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سر کے اوپر نبوت کا تاج پہنایا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ نمرود کے بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ ان کے سزا کے لیے میرے عزیز دوست ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے لگا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اس کے برکت سے قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، وہ آگ کیا کہ گلزار ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے اندر جدائی ہو گئی، اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی پر روتے رہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی یعقوب علیہ السلام کی، دوبارہ ان کی آنکھوں کی روشنی آ گئی۔ وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا موبیس 40 سال تک بچھڑے رہے، دونوں کی ملاقات ہوئی، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ میرے پیارے بھائیو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عزت بخشی اور فرعون کو غرق کیا دریائے نیل کے اندر، وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک مرتبہ سلطنت ہاتھ سے چلی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے دوبارہ سلطنت دی، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ ایوب علیہ السلام بیماری کے اندر مبتلا ہے، میرے پیارے بھائیو دعا کرنے لگا ایوب علیہ السلام، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بیماری نے گھیر لیا ہے، میں بیماری سے پریشان ہوں، شفا دینے والا آپ ہیں، آپ رحم و کرم فرما۔ میرے پیارے بھائیو، ایوب علیہ السلام کو بیماری سے اللہ نے شفا دی، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا لا
كنت من الظالمين. ایوب علیہ السلام دریا کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر قید ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، اللہ نے اس کو نجات دی. وہ محرم کے 10ویں تاریخ تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی کے اوپر چڑھانے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. محرم کی 10ویں تاریخ تھی. میرے پیارے بھائیوں، بیت اللہ کے اندر سب سے پہلے جو خانہ کعبہ کے اندر جو گراف چڑھایا گیا ہے وہ محرم کی کا مہینہ تھا. ابرہہ بادشاہ نے کعبے کے اندر جو حملہ کرنے چاہا اور حملہ کیا، اللہ نے اس بادشاہ کو کیا کہ نشت نابود کر دیا. محرم کا مہینہ تھا. اور میرے پیارے بھائیوں یاد رکھو، خدا کی قسم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے بچے کو، سب کو کربلا کے اندر شہید کر دیا. محرم کے 10ویں تاریخ تھی. اور میرے اس بات کو سن لو میرے نوجوانوں، کل جب قیامت ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ محرم کا جو مہینہ یہ 10ویں تاریخ ہے، جو عاشورہ کا دن ہے، یہ پہلے سے ان کے عظمت کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس وجہ سے لوگ اس مہینے کو جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام دیا تھا. میرے پیارے بھائی کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کے نواسا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے. کیسی ان کی پرورش کی میرے پیارے بھائی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پر تشریف لاتے ہیں. کس کے گھر پر؟ اپنے بیٹے فاطمہ کے گھر پر. نماز پڑھ رہی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے کبھی گر جاتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، نماز کے بعد رونے لگی. فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا ابو ایک تو بیماری کے اندر گھیر لیا ہے، بیماری میں مبتلا ہوں اور کمر میں 4-5 دن سے فاقہ ہوں. نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی، مصلی پر آتی ہوں تو گر جاتی ہوں. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ مصلی تو اٹھاؤ. میرے پیارے دوستو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی اٹھاتی ہے، دیکھا کہ نیچے سونے کا ڈھیر رکھا ہوا ہے. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا بیٹی جتنا تمہارے دل چاہے سونا لے لو، لیکن یاد رکھنا کل قیامت کے دن اس کا جواب بھی تجھے ہی دینے پڑے گا. میرے پیارے بھائیوں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سونے کی طرف دیکھا بھی نہیں. فرمایا جس وجہ سے ہماری آخرت کو خراب ہو اس چیز کو ہم دیکھیں گے. کیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع لگا ہوا ہے. ایک بوڑھا کافر اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے ہیں، ہم آپ کے قرآن کو نہیں مانتے ہیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، لیکن ہم ایک بہت دور کا مسافر ہیں. میں نے سنا ہے کہ نبی بڑا سخی ہوتا ہے، اس لیے ہمارا گھر بڑا وطن میرا بہت دور ہے. آپ سے میں ایک سواری مانگتا ہوں کہ مجھے ایک سواری دے دیں. میرے پیارے بھائیوں، کیا کہا کہ آپ کو مانتا نبی نہیں مانتا ہوں میں، لیکن آپ سے مانگ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے آج جو مجھے سواری دے، میں اس کے لیے جنت کے اندر اعلیٰ سواری کا وعدہ کرتا ہوں. حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے اونٹنی کو اللہ کے رسول کے حوالہ کر دیا. اللہ کے رسول نے لے کے اس مسافر کو دے دیا. اب وہ دوبارہ وہ مسافر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو نبی نہیں مانتا ہوں، میں آپ کو نبی نہیں مانتا ہوں، میں ایمان آپ کے قرآن پر آپ پر ایمان نہیں لاتا ہوں، لیکن میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، میں آپ سے کپڑا مانگتا ہوں، مجھے کپڑا بھی پہنائیے. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کون ہے آج مجھے جو کپڑا دے گے، میں قیامت کے دن جنت کے اندر اس کے لیے اعلیٰ درجے کا جوڑے کا وعدہ کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنا کپڑے اتار کر اللہ کے رسول کو دے دیا. اللہ کے رسول نے اس مسافر کو دے دیا. اب چاہیے تھا وہ چلا جائے،
یہ کہتا ہے کہ آپ کو نبی نہیں مانتا ہوں، آپ کے قرآن کو نہیں مانتا ہوں، لیکن میرے پیارے بھائیوں وہ مسافر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، اے نبی، میں آپ کو نبی تو نہیں مانتا ہوں، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع سے خطاب کر کے فرمایا، کون ہے آج مجھے روٹی دے گے، آج مجھے کھانا دے گے، میں جنت میں اس کے لیے اعلیٰ درجے کا ہر طرح کے نعمتوں اور کھانے کا وعدہ لیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیو، مجمع میں سے کسی میں کوئی آواز نہیں آتی ہے۔ کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ 300 صحابہ کرام موجود تھے، اور اللہ کے پاک نبی نے اس مجمع کے اندر 3 مرتبہ اعلان کیا، کون ہے آج مجھے روٹی دے گے، میں جنت کے اندر اس کو اعلیٰ درجے کا کھانا کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن کوئی مجمع سے نہیں اٹھا۔ اس لیے کتابوں میں میرے عزیز دوستو لکھا ہے کہ کوئی صحابہ ایسا نہیں تھا، کوئی 2 دن، کوئی 3 دن، کوئی 4 دن سے خود فاقے میں تھا، تو دوسرے کو کہاں سے کھلائے؟ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمایا، آ جاؤ میرے ساتھ، میں ایک ایسے گھر پر لے جانا چاہتا ہوں، لے کر جاؤں گا، وہاں سے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا۔ حضرت اور سیدھے میرے دوست کو کہاں لے کر گیا؟ حسنین کریمین کے گھر پر، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر لے گیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہنے لگا، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، اے نبی کے لہد جگر، ایک مسافر ہے، بھوکا ہے، مہمان ہے، ان کے لیے کھانا دو، ان کے لیے کھانا دو۔ میرے پیارے بھائیو، اندر سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک درد بھری آواز سے جواب دیا کہ ذرا دیکھو تو گلی میں کہیں حسن یا حسین ہوگا، حسن یا حسین ہوگا، دیکھو تو صحیح۔ فرمایا 4 دن کے فاقوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ، حضرت حسن اور حسین کی شکل بدل گیا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے گھر پر بھی کچھ بھی نہیں۔ کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مایوس ہو کر جانے لگے، لیکن فرمایا، او سلمان ادھر آؤ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر، اپنے سر کا دوپٹہ دے دیا کہ لے جاؤ اسے شمعون یہودی کے پاس، اس کو گروی رکھ دینا، اور وہاں سے جو لے کر آنا، اس کو پیس کر پکا کر پھر میں اس مسافر کو کھانا کھلا کر رخصت کروں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، سلمان فارسی جب وہ بازار کے اندر وہ چادر لے کر جاتا ہے، شمعون یہودی کے پاس جاتا ہے، فرمایا یہ فاطمہ کی چادر ہے، یہ لخت جگر بیٹی کی چادر، یہ آخری نبی کے بیٹے کی چادر ہے، اس کو گروی رکھنے چاہتی ہے، اس کے لیے کچھ اناج دے دو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہودی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹہ چادر اوڑھتی دیکھتا ہے اور رونے لگا، گلہ توڑتا بھی جاتا ہے اور رو رہا، وہ کیا کہ شمعون یہودی رو رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا، وہ یہودی تو کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کتنا بدبخت انسان ہوں، اور میں کیوں رو رہا ہوں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں نے اپنے کتاب میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں پڑھا ہوں۔ کیا پڑھے ہو؟ کہ نبی کی لخت جگر کے آخری نبی کی بیٹی کے گھر کے اندر ایک کافر مسافر آئے گا، بھوکا ہوگا، ایک مہمان بن کر آئے گا، لیکن اس کے گھر میں خود کچھ کھانے کو نہیں ہوگا، لیکن اس مسافر کو کھانا کھلانے کے لیے وہ اپنے سر کی چادر یہودی کے پاس گروی رکھ دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، وہی سلمان فارسی کہنے لگا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ شمعون یہودی کہنے لگا، وہ کتنا بدبخت یہودی ہوں، وہ یہودی میں ہی ہونا تھا، یعنی وہ یہودی میں ہی ہونا تھا۔ فرمانے لگے، او سلمان، یہ اس اناج کو سامان کو تو بعد میں پہنچانا، پہلے مجھے آخری نبی کے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر لے چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان لائے بغیر میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور کہیں جہنم کے اندر نہ چلا جاؤں۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ شمعون یہودی وہاں اللہ کے رسول کے دربار میں جا کر ایمان لے آتا ہے، لیکن
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ دیکھو کہ اس کے گھر کے اندر کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، اپنی چادر کو بیچ کر گروی رکھ کر اور اناج لا کر میرے پیارے بھائیوں دوسرے کو کھانا کھلا رہا ہے۔ یہ ان کا لخت جگر ہے کون؟ حسن اور حسین۔ میرے پیارے بھائیوں کل قیامت کے دن پل صراط میں انبیاء علیہ السلام گزریں گے، رسول گزریں گے، نبی گزریں گے، اولیاء کرام گزریں گے، سب گزریں گے، لیکن جب آئے گی حضرت فاطمہ کی باری، ایک فرشتہ اعلان کرے گا، ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، اے آدم علیہ السلام، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے نوح علیہ السلام، اے یعقوب علیہ السلام، اے زکریا علیہ السلام، اے سلمان علیہ السلام، اے بڑے بڑے صحابہ کرام، اے دنیا کے اندر بڑے بڑے اولیاء کرام، سب اپنے نظر کو نیچے کر لو، سب اپنے نظروں کو نیچے کر لو۔ اے اللہ اپنی نظر کو کیوں نیچے کریں گے؟ فرمایا پل صراط سے فاطمہ گزرنے والی ہے، کتنا مقام اور مرتبہ والی عورت خاتون ہے۔ میرے پیارے بھائیوں آخری وقت جب ہوا فاطمہ کا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمانے لگے علی اگر میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے، اگر میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے تو بھی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ فرمایا کیوں؟ ایسا کیوں؟ اللہ اکبر۔ فرمانے لگے کہ علی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک میری اس آنکھوں نے غیر محرم کو نظر نہیں پڑا ہے، اور نہ آج تک مجھے کوئی غیر محرم نے دیکھا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے جنازے کے اندر میں کسی غیر محرم کا نظر نہ پڑے۔ اے میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کرو، جس کے بیٹے کے اوپر تم ماتم کرتے ہو، جس کے بیٹے کے نام سے تعزیہ بناتے ہو، اس ماں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ اگر میرے انتقال دن میں ہو جائے لیکن میرے جنازہ کو رات میں اٹھانا۔ آج یہ ڈھول تماشا کرنے والے، یہ ناچ گانا بجانا کرنے والے عورتوں کو، اپنے گھروں کی عورتوں کو ذرا سمجھاؤ کہ تم کس کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو اور کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الغرض میرے عزیز دوستو وقت بھی آ گیا، کوفہ والوں نے، بصرہ والوں نے، عراق والوں نے کم سے کم 12,000 خطوط لکھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں کوفہ کے اندر آپ تشریف لائے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے چاہتے ہیں۔ تاریخی اور تفسیری بات ہے، میں مختصراً آپ کو بتاتا چلوں میرے عزیز دوستو۔ جب مکہ مدینہ سے وہاں سے اپنے پورے اہل خانہ کو لے کر اور مکہ پہنچتا ہے، اس وقت مکے کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ سب بیٹھ کر مشورہ کیا، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ آپ کیا کہیں کوفہ کے اندر تشریف لے جاؤ۔ فرمایا کہ کوفہ کے لوگ بے وفا ہوتے ہیں، آپ کے والد صاحب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا ان کی بھی سازش وہی سے ہوا، آپ کا بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا وہ جو کوفہ سے سازش ہوا، اس لیے وہاں کے لوگ وہاں نہیں جانے چاہیے۔ فرمایا دیکھو 12,000 خطوط، یہ کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ایک دو خط ہے تو مانے، 12,000 خطوط وہاں کے لوگوں نے بھیجا۔ مشورہ یہ ہوا کہ مسلم بن عقیل کو پہلے بھیج دیا جائے، یہ جا کر وہاں دیکھے گا کہ کیا حالات ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچتا ہے، ماشاءاللہ لوگ اس کے استقبال کے اندر اور بڑے جوش و شوق سے ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ جلدی امام حسن کو بلاؤ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ جب دیکھا کہ لوگ یہاں کے بہت اچھے ہیں، یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ بالکل آپ کیا کہ آ سکتے ہیں، یہاں کے حالات ٹھیک ہے۔ اس وقت کوفہ کے اندر گورنر کوئی دوسرا تھا، نائب تھا، لیکن جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں کے اندر سب لوگ بیعت ہو رہے ہیں، اس وقت گورنر کو بدل دیا گیا اور ابن زیاد کو گورنر بنا دیا گیا، جو ظالم تھا میرے عزیز دوست۔ میرے پیارے بھائیوں اب لوگوں کو
لالچی دیا گورنر نے کہ جو مسلم بن عقیل کے ساتھ کو چھوڑ دے گا ہم اس کو پیسے دیں گے، سرکاری نوکری دیں گے۔ پیسے کے لالچی میں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 80,000 آدمی اس کے پیچھے تھا، اور جب عصر کی نماز کو پڑھانے لگے تو 18,000 آدمی، اور جب مغرب کی نماز پڑھانے لگے تو 500 آدمی تھے، اور جب سلام پھیرا تو دیکھا ایک بھی نہیں ہے، سب نے پیچھا چھوڑ دیا، سب کفر والے بے وفا ہو گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلا رہ گیا، مغرب کے بعد نماز پڑھ کے نکلا، کہاں جائیں؟ جانے لگے، ایک گلی سے گزرتا ہے، ایک دروازے کے اوپر ایک دیوار کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے، سوچنے لگا کہ اب کیا کرے، اور خط بھی وہاں لکھ دیا۔ اب وہاں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے مدینے کی، مکہ سے بہت صحابہ نے اس کو روکا، لیکن میرے عزیز دوست کہا میں تو جاؤں گا ہی۔ اور جب وہاں سے ایک دروازہ، جب اس نے بن عقیل دیکھا کہ ایک دروازے پر ہے، ایک دروازہ کھلتا ہے دیوار، جب اس گھر کا دروازہ کھلا ایک عورت نکلی، فرمایا دیکھا چاند جیسے نوجوان ہمارے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہے، فرمایا کون ہے؟ ایک درد بھری آواز سے کہا کہ میرا اس قبیلے میں، میرا یہاں پر اس علاقے میں میرا تو کوئی نہیں ہے، سب نے ہمیں پیچھا، سب نے ہمیں کیا کے ساتھ چھوڑ دیا، اور نبی کے خاندان سے میں ہوں، مسلم بن عقیل میرا نام ہے۔ وہ عورت کہتی ہے آپ کو پناہ دینا، آپ کو پناہ دینا اپنے سر کو قتل کرنے کے برابر ہے، لیکن میں آپ کو ایسے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اور میرے پیارے دوستو، اس عورت نے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر کے اندر اس کو پناہ دی۔ ادھر گورنر نے اعلان کر دیا کہ مسلم بن عقیل کو جو سر کو لائے گا زندہ ہے مردہ اس کو ہم نے اتنا انعام دیں گے۔ وہ کون تھے؟ وہ کوئی غیر نہیں تھے میرے پیارے دوستو، سب اپنے تھے، سب اپنے چاہنے والے تھے، لیکن پیسے کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں، کرسی کے لالچ میں سب بے وفا بن گئے۔ اور وہاں تک ام ہانی کے گھر پر جب وہاں کے چوکیدار پولیس لوگ پہنچنے لگا، کہا کہ کہاں ہے مسلم بن عقیل؟ وہ عورت کہتی ہے میرا سر کو قلم کر دو مسلم بن عقیل مل جائے گا۔ آخر کل میرے پیارے دوستو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ جب مسلم بن عقیل کو یہ پتا چلا کہ جس کا گھر کے اندر ہمیں اس عورت کو شہید کر دیا گیا، اور وہاں سے وہ خود بخود تلوار لے کر نکلا، اور میرے پیارے بھائیو اکیلا ہے، اور پورے کوفہ والے اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، اور اس کو گرفتار کر کے لے گیا گورنر کے پاس، اور گورنر نے اس کو قتل کر دیا، اور چوراہے میں بازار کے اندر اس کا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر کو پھینک دیا، لوگوں کو دہشت دلانے کے لیے۔ ادھر میرے پیارے دوستو راستے میں پتا چلا، حضرت امام حسین کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ مسلم بن عقیل کو شہید کی خبر ملی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے والے کو کہا دیکھو اب وہاں جانا منہ کے موت پر جاننے کے برابر ہے، اس لیے میں کھلی چھٹی دیتا ہوں، جو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ چلو، جس کو جو نہیں جانا چاہتا ہے وہ مت چلو، وہ گھر چلے جاؤ، واپس مکہ مدینہ چلے جاؤ۔ لیکن میرے دوستو وہ صفوں اور وہ لوگ، وہ قافلے والے مجاہد تھے، کہا کہ نہیں ہم جائیں گے اور مسلم بن عقیل کے بھی بدلہ بھی لیں گے۔ اور چلتے چلتے میرے عزیز دوستو بہت تاریخی بات ہے، وقت کم ہے، میں آپ کو 2-4 باتیں عرض بتاتا چلوں۔ آخر کار وہاں تک پہنچ گیا، 8 محرم کو جب پہنچا تو امام حسین ظہر کا وقت ہوا میرے پیارے دوستو، اور ادھر سے ابن زیاد نے فوج کو لایا، اور چاروں طرف جیسے جیسے کوفہ سے وہاں سرحد پر آتے گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف فوجوں نے گھیرنے لگا۔ اور جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالفین سے پوچھتا ہے کیا کہ تم نماز نہیں پڑھو گے؟ اتنے باغی ہو گئے کہ تم نماز نہیں پڑھو گے؟ فرمایا ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن ہمارے لیے وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اے میرے پیارے دوستو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کھانے پینے والا جو پانی تھا وہ سب مخالفین کو دے دیا کہ لو یہ اس پانی سے وضو کرو۔ میرے نانا کی شریعت کی نماز کسی کو امت کی چھوڑنی نہیں چاہیے۔
اگر وہ پانی وہ سب کو مخالفین کو نہیں دیتا تو پیاسا رہنے کی کوئی نوبت ہی نہیں آتی۔ اور آخر کر جب چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا گیا تو اس نے کہنے لگا کہ بس اب تم یہاں کھڑے کھڑے یہ کہو، یعنی اپنا ووٹ جو ہے یہ وقت کے حاکم کو دے دو، آپ کو سمجھانے کے لیے بیعت کر لو۔ آج تو مسلمان ایک کپ چین پیا اور ووٹ کو اپنا بیچ دیا۔ ووٹ کی اگر پہچان، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی ہمت اگر آپ کو جاننا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو۔ فرمایا کیسے میں اپنا اس کو ووٹ دے دوں، اس بات کو میں تسلیم نہیں کر سکتا میں اس کو ووٹ دوں، اس کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تین باتوں میں سے ایک بات، تین بات شرط رکھی، یا تو پھر مجھے دوبارہ مدینہ جانے دو، یا مجھے کسی سرحد کے اندر بھیج دو، یا مجھے وقت کے جو یزید ہے امیر معاویہ کا جو لڑکا تھا، کہا کہ اس سے ہم کو ملاقات کرا دو۔ لیکن بیچ والوں نے نہ اس سے ملاقات کرنے دیا اور نہ میرے عزیز دوستو دوبارہ اس کو جانے دیا، اور بلکہ وہ وقت آ گیا کہ جنگ شروع ہو گئی اور یہ کے بعد ذکر سب کو شہید کرتا گیا۔ اتنے میں میرے عزیز دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علی عباس کو لے کر، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو لے کر آتا ہے اور مخالفین سے کہتا ہے کہ لوگوں، دشمنی تو تمہارے ہمارے سے ہے، یہ بچے سے کیا دشمنی ہے، یہ بچے کو پیاسا ہے، اس کے لیے تو گھونٹ پانی کا دے دو۔ میرے پیارے دوستو اتنا کہنا تھا، دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا اور علی اصغر کے کیا کہ حلق پر وہ تیر اتار دیا اور خون بہنے لگے اور شہید ہو گیا۔ اے میرے پیارے بھائیو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو اٹھاتا ہے، آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، کہتا یا اللہ دیکھو تو صحیح کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دینا شروع کر دیا کہ اے لوگوں، میرے پیاسا، میرے خون کے پیاسے تم کیوں بن گئے؟ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اپنے نبی کے نواسے کے میرے سوا کوئی نہیں ہے، تم کس کے خون کے پیاسے بنے ہو؟ آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی میں نے چوری نہیں کی، کبھی کسی کو ستایا نہیں، کبھی میں نے زنا نہیں کیا، میں نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ میرے پیارے دوست بہت سارے باتیں کو کہا لیکن کچھ بھی نہیں سنا۔ آخر کر میرے عزیز دوستو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو الکلام آزاد مرحوم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے بدن میں کم سے کم 70-80 تیروں کے کیا کہیں بھالوں کے اور تلواروں کے زخمی تھے۔ اور آخر کر میرے پیارے دوستو وہ وقت آیا جب ایک نماز کا وقت ہو گیا، پورے کے پورے، اور خیمے والے کو کہا کہ بس عورتیں بھی ہیں ساتھ میں۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑائی جھگڑا کرنا تھا اپنے عورتوں بچوں کو لے کر کیوں آتے؟ اس کو تو بلایا گیا تھا۔ میرے پیارے دوستو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میں اکیلا ہوں، اس وقت تین بددعا کر دی، یا اللہ میں قرآن کا قاری، میں قرآن کا حافظ، میرے باپ قرآن کا قاری، میری ماں قرآن کا قاری، میرے نانا قرآن صاحب قرآن، میرے خاندان قرآن والا ہے، یا اللہ میرے سینوں کے اندر قرآن کریم محفوظ ہے، ہمارے سینوں کو انہوں نے چھلنی کر دیا، میرے اس قاتلین میں سے جتنے آدمی شامل ہیں یا اللہ قیامت تک ان کے قوموں میں، ان کے اولاد میں کسی کو حافظ قرآن نہ بنانا۔ یہ بددعا کر دی آخری وقت۔ میرے پیارے دوست دوسری بددعا کر دی، اے میرے پیارے اللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کبھی بھی میں اکیلے نماز نہیں پڑھا بلکہ میں ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ آج اذان دینے والا کوئی نہیں، آج میرے پیچھے کوئی تکبیر کہنے والا نہیں، آج میرے پیچھے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں، میرے پورے کے پورے جماعت کو ختم کر دیا۔ اے میرے پروردگار ان سب کو نماز جماعت کے نصیب نہ ہو۔ اور تیسری بددعا کی، یا اللہ انہوں نے مجھے پیاسا رکھا، یا اللہ انہوں نے پیاسا رکھا، ان کی موت بھی آئے تو پیاسا آئے اور کل قیامت کے دن حوض کوثر ان کو نصیب نہ ہو۔ میرے پیارے دوستو اتنا کہہ کے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیت باندھتے ہیں اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
میرے پیارے دوستو، یہاں سے یہ تازیہ، یہاں سے یہ محرم، اور غور کرنے کے بعد ہے جنہوں نے اس کو شہید کیا وہی لوگ ان کو ماتم بنا رہے ہیں۔ یہ اسلام کے طریقہ نہیں ہے میرے پیارے دوستو، یہ مخالفین ہیں، یہ سب کام بالکل غلط ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ یہ سب کام کرتے ہوئے اگر اور بغیر توبہ کے ہم اللہ کے ہاں چلے جاؤ، کیا نبی کے پاس منہ دکھاؤ گے؟ بہت تفصیلی بات ہے میرے عزیز دوستو، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہمیں اور آپ شریعت کے مطابق عمل کریں، ہر ایک کام شریعت کے اوپر کریں۔ انشاءاللہ باقی رہی تو اگلے بار یہاں سے آپ کے باتیں بتائی جائے گی۔ آپ لوگوں سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت عمل۔